بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 30 اکتوبر جمعرات کی صبح سویرے تقریباً 5 اور 6 بجے کے درمیان عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ہونے والی ایک انتہائی پراسرار اور غیر متوقع ملاقات بڑی اہمیت کی حامل قرار دی جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جمعرات کا دن، جو کہ آج عمران خان صاحب سے ویسے ہی پارٹی رہنماؤں، وکلاء اور پارٹی ارکان، اس کے ساتھ ساتھ فیملی کے ساتھ ملاقات کا دن ہے، اس کے لیے مخصوص ہے۔ اور عموماً یہ ملاقاتیں شام کو 3، 4، 5 بجے ہوا کرتی ہیں کسی وقت، اور اس سے 10 سے 12 گھنٹے پہلے نہ صرف انتہائی غیر متوقع طور پر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلنا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو گزشتہ برس نومبر کے مہینے کے دوران ہی جب 26 نومبر کو فائنل کال، حتمی آخری لانگ مارچ کا اعلان اسلام آباد کی جانب کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے صبح سویرے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا تھا۔ اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے۔ بعد میں اس کے متعلق یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ عمران خان صاحب ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کے اوپر تیار تھے کہ روکا جائے ابھی اس لانگ مارچ کو، اور اس کے بدلے میں کیا ہونا تھا اس حوالے سے تفصیلات آہستہ آہستہ بعد میں باہر آتی رہیں۔ عمران خان صاحب اپنی رہائی کے لیے کسی قسم کا کوئی مطالبہ اس وقت بھی نہیں کر رہے تھے، اور اب بھی عمران خان صاحب کی جانب سے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں۔ پھر آخر کار اس اہم ترین پراسرار اور غیر متوقع ملاقات کی وجہ کیا ہے، اور یہ جو انتہائی اہم ترین شخصیت کی ملاقات 10 سے 12 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب سے مخصوص ملاقاتوں سے پہلے ہوئی ہے، وہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ 29 نومبر قریب آتے ہی طاقتور حلقے ایک بار پھر عمران خان صاحب سے اپنے تمام تر معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ 29 نومبر 2025 کی تاریخ کیوں اہم ہے، اس حوالے سے اگر بیانات مریم نواز صاحبہ کے، رانا ثناء اللہ صاحبہ کے اور احسن اقبال صاحب کے، خواجہ آصف صاحب کے، مسلم لیگ نواز کی دیگر قیادت کے سن لیے جائیں تو معاملات بڑے کھل کر واضح اور صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کی ملاقات، جس کی تفصیلات آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس لیے بھی اہم قرار دی جا رہی ہے کہ اس کے متعلق خبریں رات گئے ہی گردش میں تھیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہونے والی انتہائی غیر معمولی تیاریاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، غیر معمولی الرٹ اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ صبح سویرے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ کیا فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن ہی کا معاملہ درپیش ہے، یا کوئی دیگر معاملات بھی وہ کیوں وہ اس وقت اتنی اہم ترین ملاقاتوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ اس ملاقات کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ایک 27 سیکنڈ کی ویڈیو کا بھی شہرہ ہے، جو جان بوجھ کر مخصوص حلقوں تک پہنچائی گئی ہے کہ آرمی چیف صاحب اس سسٹم کے لیے کس قدر ضروری ہیں، اور اگر ہم انہیں ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ ایسے موقع کے اوپر یہ تاثر دیتے ہوئے کہ طالبان سے کہیں زیادہ عمران خان صاحب کی فکر کیوں ہے، انہیں ان سے ملاقاتیں کیوں کی جا رہی ہیں، اور یہ تمام تر جو ممکنہ معاملات ہیں یہ ایک ایسی سمت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد عمران خان صاحب پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے۔ رات کے اسلام آباد میں یہ خبر بھی زیر گردش تھی کہ اہم ترین شخصیت کی جانب سے اگلے 24 گھنٹے میں استعفے کی مشروط پیشکش کے بعد معاملات پہلے پنجاب اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں حکومت کے خاتمے کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ تفصیلات بتانے سے پہلے، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری درخواست یا پھر اہم ترین پیغام سمجھ لیں۔ یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں، اپنے بچوں اور پاکستانی عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا، آپ بھی اس فرض کو نبھانے میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں۔ جی ہاں، ہر صورت آپ کی رائے آنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اگر ہمارا چینل آپ نے ابھی تک، یعنی اپنا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو میں آگے پہلے سیگمنٹ میں سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ 27 سیکنڈ کی وہ آڈیو اور ویڈیو ہی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے میں مسلم لیگ نون کے ایک اہم ترین رکن، نواز شریف کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب الیکشن ہار چکے ہیں، آپ اس مرتبہ اقتدار نہ لیں، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ ساتھ
انہوں نے بھی اسی قسم کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ترجمان کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ بات ہو رہی تھی بظاہر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، لیکن وہاں پر معاملات فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفوں کی جانب بڑھے اور اس کے بعد پھر جناب معاملات عمران خان صاحب کی جانب بھی بڑھے۔ میں یہ بیان پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر یہ سوال ہم ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا یہ 27 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے عمران خان صاحب کے بغض کا شکار اس روایتی سیاسی مافیا کو اس طرح سے بھی شرمناک ترین بیانات دینے کے اوپر مجبور کر سکتی ہے؟ پہلے جناب آپ یہ تفصیلات سنیں۔ جیو نیوز کا پروگرام تھا کیپٹل ٹاک، اس میں موصوف رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھارت ہم سے بڑی قوت ہے، لیکن مارکہ حق 10-12 گھنٹے چلا، پھر ان کو آرام آ گیا، اور میں فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے متفق ہوں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہی ہونا ہے، لیکن جب تک ان کی تسلی تشفی نہیں ہوگی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ تسلی تشفی ایک بار ہو چکی ہے، ایک بار پھر ہوگی تو مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ تاثر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کچھ حلقے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ غیر جانبدار حلقے بھی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو 29 نومبر کی تاریخ قریب آ رہی ہے، کیوں ایک مرتبہ پھر نہ صرف پاکستان اور بھارت کی سرحدیں گرم ہونے کی اطلاعات ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کی سرحدیں بھی گرم ہونے کے حوالے سے اطلاعات ہیں۔ کیا اس کو ایک عقل مندی سمجھا جائے گا؟ جو جنگی تجزیہ نگار ہیں، جنگی وقائع نگار ہیں، وہ بھی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ایک ہی وقت کے اوپر آپ دونوں سرحدوں کو گرم کر دیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ اس سے پہلے جب 2005 سے 2010 کے دوران طالبان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں، اس وقت جو مشرقی محاذ ہے اس کو ٹھنڈا رکھا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر لوگ یہ سوالات پوچھ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ آخرکار ایسی کیا پریشانی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کر چکے کہ ایک ہی وقت میں آپ بھارت سے بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان سے بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں، کہاں گئی آپ کی تصویراتی گہرائی؟ اور پھر کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے اندر بھی کہ کیا یہ تمام تر معاملات اس جانب کو اشارہ تو نہیں کر رہے کہ بڑا سینسٹیو موقع ہے، 29 نومبر قریب ہے، ایسے موقع کے اوپر سپہ سالار صاحب کی بار بار تعریفیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے بھی، مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی اس قسم کے بیانات، کیا یہ اس بات کی جانب اشارہ ہیں کہ اس تاثر کو پختہ کر دیا جائے کہ جناب بالکل معاملات جو ہیں وہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل صاحب کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتے؟ سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت 3 برس سے بڑھا کر پہلے ہی 5 برس کی جا چکی ہے، تو پھر ایسے موقع کے اوپر اس قسم کے تاثر اور بیانات کا کیا مقصد ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جنگ میں صرف فوج نہیں لڑتی، سپہ سالار کی جو حکمت عملی ہے وہ مقابلہ کیا کرتی ہے، اور آگے چل کر وہ جنگ یرموک کا حوالہ دیتے ہیں کہ جنگ یرموک کی فتح کے بعد رومن امپائر مسلمانوں کے قدموں میں آ گری، پورا شام اور بیت المقدس فتح ہوا، اور پھر وہ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا شک کسی کی نیتوں کے اوپر نہیں ہے، لیکن آپ یقینی طور پر کمنٹ باکس کے اندر بات کریں گے، اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے۔ آگے چل کر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی آپ حکمت عملی دیکھیں تو ان میں حضرت خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس پائے کے جرنیل ہیں، عسکری محاذ پر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر آپ کی ڈیبیٹ بھی، آپ کے کمنٹ بھی چاہیے کہ جناب کیا بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں اندرونی محاذ میں سیاسی عدم استحکام ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے چل کر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب یعنی اڈیالہ والے صاحب، عمران خان کا وہ نام نہیں لیتے، کہتے ہیں اڈیالہ والے صاحب کو جو میثاق جمہوریت کی پیشکش ہے اس پر مثبت رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، اور ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سسٹم مضبوط ہو۔ یعنی ایک بار پھر وہ اگلے ہی لمحے یہ بات کر رہے ہیں، پہلے کہہ کے کہ عسکری محاذ تو ہمارا بڑا زبردست ہے، فیلڈ مارشل صاحب کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، اور آگے چل کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فکر ایک قسم کی عسکری محاذ کی نہیں کرنی چاہیے، طالبان کی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سیاسی محاذ کی فکر کرنی چاہیے۔ جو اڈیالہ کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب، انہیں ہم سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب یہ بات رات کو انہوں نے کی، اور آج اس کانٹیکسٹ میں یہ جس ملاقات کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ چیزیں پھر مزید واضح کرے گی کہ جناب اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور عمران خان صاحب سے عسکری اور سیاسی حلقے آخرکار کیوں کر جو ہے وہ ملاقات ایک ایسے موقع کے اوپر بھی کرنا چاہتے ہیں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ جناب ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ پہلے آپ جناب یہ آڈیو ویڈیو بھی سن لیں۔ تو فیلڈ مارشل جو ہے
سنیے ذرا. اس کی آپ حکمت عملی دیکھیں، اس کا جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اس کا ریزالو دیکھیں. اس آدمی میں جو ہے وہ خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں. اللہ وہ اکبر، اس پائے کا جرنیل اللہ ہے. اکبر. تو اس لیے عسکری محاذ کے اوپر تو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت استغفر اللہ دیگر اس قسم کی تمام تر چیزیں اور سارے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ آڈیو ویڈیو اصلی ہے. یہ پروگرام کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے، میں نے بھی یہ سوال کیا، لیکن اب تو باقاعدہ طور پر اسے جنگ جیو نے رپورٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جناب جہاں پر وہ عمران خان صاحب کے بکس کا شکار ہو کر عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، معاملات اپنے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، پوری کی پوری نون لیگ، آج مریم نواز صاحبہ نے جو کارروائی ڈالی بظاہر ٹی ایل پی بہانہ عمران خان نشانہ، وہاں بھی بار بار وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کا ذکر کرتی رہی. جہاں وہ ٹی ایل پی کا ذکر کر رہی تھی وہاں وہ کہتی نہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے. 9 مئی کی آڑ میں اس نے فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور آگے چل کر وہ کہہ رہی ہیں اسے غلطی کہہ کر معاف نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان صاحب کو فکس کریں، یعنی آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائیں. اور یہاں رانا ثناء اللہ صاحب اس ویڈیو آڈیو کے اندر کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں جناب عسکری محاذ کی تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ جناب جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو ان کی گڈ بکس میں آنے کے لیے، آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، اس کا ایکسٹینشن کی ایک توجیہ بنانے کے لیے وہ یہاں تک چلے گئے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی جو خصوصیات ہیں وہ ہیں. ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز ہوں، فیلڈ مارشل ہوں، فوجی حکمران ہوں، ان کے لیے نون لیگ کس قسم کی الفاظ استعمال کرتی رہی ان کی گود میں بیٹھنے کے لیے، ان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے. ابھی بھی بالکل اسی قسم کے ایجنڈے کے اوپر جناب کام جاری ہے، اور ایک جو ہے اس قسم کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ خدا نخواستہ اگر افغانستان کے ساتھ ہماری اگر کوئی جنگ یا لڑائی ہوتی ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ ارے بھائی ڈیفینیٹلی جب بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی، جب نواز شریف صاحب خاموش تھے، مریم نواز صاحبہ خاموش تھیں، آصف زرداری صاحب خاموش تھے، تو کون تھا وہ شخص؟ جی ہاں، اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 جس کے ایکس اکاؤنٹ پر جب بھارت کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف پیغام آیا تو پھر پوری پاکستان کی قوم جو ہے، پوری پاکستان کی یوتھ، پاکستان کی نوجوان نسل ڈٹ کر اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ہماری فورسز نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے. اس کے بعد چاہے ڈی جے ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہو، ان کی گفتگو ہو، ان کی پریس ریلیز ہو، کور کمانڈر کانفرنس ہو، آرمی چیف صاحب کا بیان ہو، تمام کے اندر پاکستانی قوم اور یوتھ کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ اصل محاذ تو یوتھ نے سنبھالا ہوا تھا، نوجوان نسل نے سنبھالا ہوا تھا، کمیونیکیشن کا محاذ، سوشل میڈیا کا محاذ، جس کے ذریعے بھارت کو شکست دی گئی. اور ڈیفینیٹلی یوتھ سے کیا مراد ہے؟ عمران خان صاحب کے 90% ووٹر. سوشل میڈیا سے کیا مراد ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ہی وہی جو ہے وہ اس کا حصہ ہیں، وہی وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر سب زیادہ مضبوط ہے. اور آج بیرسٹر گور نے بھی یہ بات واضح کی کہ اگر افغان طالبان سے کسی قسم کی ہماری جنگ ہوتی ہے یا افغان طالبان کسی قسم کی جارحیت دکھاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس قسم کا بیان ان سے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے اندر گفتگو کرتے ہوئے دلوایا گیا، بلکہ سوال پوچھا گیا اس قسم کا لیڈنگ کویسچن. اور پھر ڈان نے بھی، اے آر وائی نے بھی، جیو نے بھی، تمام ٹی وی چینل نے اس کو اسی طرح سے رپورٹ کیا. اب یہ تمام بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں کہ یہ جو ملاقات جس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ہوئی ہے کہ پہلے جناب ایک تاثر، آج خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان آ گیا، عطا تارڑ صاحب کا بھی آ گیا. خواجہ آصف صاحب آپ کو یاد ہوگا 2020 میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا جب طالبان کی واپسی ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے. اور پومپیو جو وزیر خارجہ تھے اس وقت کے جو ہے وہ امریکہ کی، ان کی تصویر لگا کر، طالبان کی تصویر لگا کر انہوں نے اس وقت طالبان کی حمایت کی تھی. آج جناب یہ کچھ اور قسم کی توجیہ پیش کر رہے ہیں، اور آج موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ غاروں میں اگر طالبان کو ہمیں واپس بھیجنا پڑا تو ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے کہ ہم طالبان کو جو ہے وہ غاروں میں بھیج سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک پورا جنگ کا ماحول، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ بات کرنا کہ جناب عسکری محاذ تو ہمارا مضبوط ہے، یعنی انہیں آگے چلانا چاہیے، ایکسٹینشن دی جانی چاہیے. حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جناب ان کو جو ہے وہ تشبیہ دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کا ٹی ایل پی پر پابندی کا
جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کا بھی ذکر کر دینا ڈیفینیٹلی یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ نون لیگ شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو توسیع دینے کے لیے تیار ہیں، ذرا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ لیکن دوسری طرف کیا معاملہ ہے، طاقتور حلقے ایک بار پھر نواز شریف، مریم نواز اور پوری نون لیگ کے اوپر اسی طرح سے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں جیسے وہ 90 کی دہائی ہو، 1999 کے بعد کا معاملہ ہو یا پھر 2018 سے پہلے کی حکومت ہو۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات اچھی طرح سے موجود ہے کہ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے کہ جب جناب یہ پریشانی میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، جب پھر تھوڑی سی قوت پکڑتے ہیں تو پھر گلا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب اسی کانٹیکسٹ کے اندر ایک مشترکہ دوست کی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے بھی خاصے قریب رہے ہیں، ان کی جانب سے صرف ایک شرط عمران خان صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب آپ کی رہائی بھی ممکن ہے، اڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں، بنی گالہ منتقلی ہو سکتی ہے، زمان پارک منتقلی ہو سکتی ہے، کوئی معافی ترافی کا معاملہ نہیں، کوئی دیگر معاملات نہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے تو صرف اور صرف اتنی کہ آپ اس وقت تک سر دست جب تک موجودہ آرمی چیف صاحب کی وہ مدت ملازمت جو کہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے، یعنی نومبر 2027 تک، اس وقت تک اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنے کا سلسلہ بند کر دیں، آرمی چیف صاحب کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید نہ کریں، تو آپ کو نہ صرف رہائی مل سکتی ہے بلکہ جو مخصوص قسم کے سیاسی ماحول کے اندر جلسے جلوسوں کی بھی اجازت مل سکتی ہے۔ اور اگر معاملات عوامی تحریک کے نتیجے میں موجودہ وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت کے خاتمے کی جانب بڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ کشمیر کے اندر انوار الحق صاحب نے پیشکش کر دی، مشروط پیشکش، 24 گھنٹوں کے اندر وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں اگر ان کی شرائط مان لی جائیں کہ مجھے فنڈز دے دیے جائیں۔ تو جناب یہ مشروط پیشکش 24 گھنٹوں میں استعفے والی یقیناً اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے کشمیر کے اندر، آخرکار ان کا معیار اس وقت کیا بن چکا ہے کہ کسی چھوٹے موٹے فنڈ کے لیے وہ اپنا جو عہدہ ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام اور اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کی آزادیوں کے لیے پوری دنیا سے اٹھنے والی آوازیں کہاں کہاں سے اٹھ رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔